بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم بات کریں گے ورلڈ وار 2 پر۔ تو جو لوگ بھی ویڈیو پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ تھینک یو۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو ورلڈ وار 2 سے متعلق۔ دوسری جنگ عظیم جو کہ عالمی تنازع تھا جو 1939 سے 1945 تک جاری رہا، جس میں دنیا کی بیشتر قومیں شامل تھیں بشمول تمام عظیم طاقتیں دو مخالف فوجی اتحادوں میں منظم تھیں۔ اتحادی اور محور یہ انسانی تاریخ کا سب سے مہلک تنازع تھا، جس میں ایک اندازے کے مطابق 70 سے 85 ملین اموات ہوئیں، جن میں شہری اور فوجی اہلکار بھی شامل تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے اسباب۔ ورسلز کا معاہدہ 1919 میں ہوا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمنی پر عائد کی گئی سخت شرائط بشمول معاوضہ اور علاقائی نقصانات نے معاشی مشکلات اور ناراضگی پیدا کی۔ فاشزم کا عروج، یعنی کہ جرمنی، ایڈولف ہٹلر، اٹلی بینیٹو میسولینی اور جاپان فوجی حکومت میں آمرانہ حکومتوں کے ظہور نے جارحانہ توسیع پسندانہ پالیسیوں کو ہوا دی۔ خوشی۔ برطانیہ اور فرانس کی خوشنودی کی پالیسی، خاص طور پر 1930 کی دہائی کے دوران ہٹلر کو آسٹریا اور چیکوسلوواکیہ کے کچھ حصوں میونخ معاہدہ 1938 کے ساتھ الحاق کرنے کی اجازت دی گئی۔ توسیع پسند پالیسیاں۔ مینچوریا پر جاپان کے حملے 1931 اور ایتھوپیا پر اٹلی کے حملے 1935 نے امن برقرار رکھنے میں لیگ آف نیشنز کی ناکامی کو ظاہر کیا۔ نازی سوویت معاہدہ جو کہ 1939 میں طے پایا تھا، جرمنی اور سوویت یونین کے درمیان عدم جارحیت کے معاہدے نے ہٹلر کو سوویت مداخلت کے خوف کے بغیر پولینڈ پر حملہ کرنے کی اجازت دی۔ دوسری جنگ عظیم کے اہم واقعات۔ پولینڈ پر حملہ جو کہ 1 ستمبر 1939 کو کیا گیا۔ پولینڈ پر جرمنی کے حملے نے برطانیہ اور فرانس کو جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کرنے پر اکسایا، جس سے ورلڈ وار 2 کا باضابطہ آغاز ہوا۔ بلینگٹن حکمت عملی۔ جرمنی کی تیز رفتار فوجی مہمات 1940 تک فرانس، بیلجیم، نیدرلینڈ اور دیگر یورپی ممالک کے زوال کا سبب بنی۔ برطانیہ کی جنگ 1940۔ برطانیہ کے خلاف جرمن لفٹ وافے کی فضائی برتری حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ جنگ میں ایک اہم موڑ ہے آپریشن بارباروسا 1941۔ سوویت یونین پر جرمنی کے حملے نے نازی سوویت معاہدہ توڑ دیا اور مشرقی محاذ کھول دیا، جو جنگ کا سب سے بڑا اور خونی تھیٹر تھا۔ پرل ہاربر۔ 7 دسمبر 1941 پرل ہاربر میں امریکی بحری اڈے پر جاپان کا اچانک حملہ امریکہ کو جنگ میں لے آیا۔ 6 جون 1944 نارمنڈی۔ فرانس پر اتحادیوں کے حملے نے مغربی یورپ کی نازی کنٹرول سے آزادی کا آغاز کیا۔ ہولوکاسٹ۔ نازیوں کی طرف سے 60 لاکھ یہودیوں اور لاکھوں دوسرے لوگوں کو روما معذور سیاسی اختلاف رکھنے والوں کی منظم نسل کشی۔ ایٹم بم دھماکے جو کہ اگست 1945 امریکہ نے ہیروشیما ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے، جس کے نتیجے میں جاپان نے ہتھیار ڈال دیے اور ورلڈ وار 2 کا خاتمہ ہوا۔ جنگ کے بڑے تھیٹر یعنی یورپی تھیٹر، مغربی محاذ، فرانس، بیلجیم، مشرقی محاذ، سوویت یونین اور شمالی افریقہ شامل ہیں۔ پیسفک تھیٹر، جاپان اور اتحادیوں کے درمیان لڑا گیا بشمول امریکہ، چین اور آسٹریلیا۔ بحیرہ روم اور مشرق وسطیٰ کا تھیٹر، شمالی افریقہ، اٹلی اور بلکان میں مہمات میں شامل۔ ایشین تھیٹر، چین جاپان جنگ اور برما مہم شامل ہیں۔ اتحادی طاقتیں، ریاستہائے متحدہ، بحر الکاہل اور یورپی تھیٹروں میں کلیدی کردار ادا کیا۔ سوویت یونین، مشرقی محاذ کا سب سے زیادہ جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ برطانیہ، ونسٹن چرچل کی قیادت میں برطانیہ کی جنگ کے دوران نازی جرمنی کے خلاف مزاحمت کی۔ چین ایشیا میں جاپانی جارحیت کے خلاف لڑا۔ فرانس ابتداء میں جرمنی میں گرا لیکن فری فرانس افواج کے ذریعے تعاون کیا۔ محور کی طاقتیں، جرمنی ایڈولف ہٹلر کی قیادت میں یورپ پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اٹلی، جرمنی کے ساتھ اتحادی لیکن عسکری طور پر جدوجہد کی۔ جاپان، جس کا مقصد ایشیا اور بحر الکاہل میں تسلط قائم کرنا ہے۔ جنگ کا خاتمہ، جرمنی کا ہتھیار ڈالنا۔ 8 مئی 1945 ہٹلر کی خودکشی اور برلن کا سقوط جرمنی کے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کا باعث بنا۔ جاپان کا ہتھیار ڈالنا جو کہ 2 ستمبر 1945 ایٹمی دھماکوں اور سوویت یونین کے اعلان جنگ کے بعد جاپان نے USS میسوری پر سوار ہو کر ہتھیار ڈال دیے۔ بعد کا حساب جو کہ اقوام متحدہ بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینے اور مستقبل کے تنازعات کو روکنے کے لیے 1945 میں اقوام متحدہ کو قائم کیا گیا۔ سرد جنگ، امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان نظریاتی اور سیاسی دشمنی ابھری، جس نے کئی دہائیوں تک عالمی سیاست کو تشکیل دیا۔ ڈی کولونائزیشن۔ جنگ نے
یورپی استعمار طاقتوں کو کمزور کیا، جس کے نتیجے میں کئی ایشیائی اور افریقی ممالک کی آزادی ہوئی۔ نیورمبرگ ٹرائلز نازی رہنماؤں پر جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے لیے مقدمہ چلایا گیا۔ دوسری جنگ عظیم نے عالمی نظام کو نئی شکل دی، جس کے نتیجے میں ریاستہائے متحدہ امریکہ اور سوویت یونین سپر پاور کے طور پر ابھرے اور سرجنگ کا مرحلہ طے کیا۔ اس کی وراثت بین الاقوامی تعلقات، انسانی حقوق اور عالمی سلامتی کو متاثر کرتی رہتی ہے۔ تو یہ ایک مختصر سی تاریخ تھی ورلڈ وار 2 کی۔ تو اگر آپ کو مزید اس کے اوپر معلومات چاہیے تو میں ایک اور ویڈیو بنا دوں گا۔ پلیز ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تھینک یو۔